السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفا میں تھے۔ صفا آپ کو پتہ نا وہ چبوترا ہے جو 70 صحابہ وہاں پہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ مسجد نبی میں جو ہر وقت وہ کہتے ہیں نا اپنی علم کے سیکھنے کے لیے وہاں پہ اس چبوترے پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ بطحان یا عقیق کی وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے کر آئے؟ ہم نے عرض کیا یا اللہ کے رسول، ہم سب اس کو پسند فرماتے ہیں، ہم پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں آتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرات کرے یا اس کے لیے اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہوگا اور 3 سے بہتر ہوگی اور 4 سے بہتر ہوگی۔ اس طرح ان آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہوگی۔ آج الحمدللہ ہم اللہ کی خاطر اس گھر میں اس جگہ پہ اللہ کی آیات کو سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہیں۔ تو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہم کو بھی یہ خوشخبریاں عطا فرمائے، ہمارے حق میں ہمارے نصیب میں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم جتنا ٹائم ہے اس میں ہم انشاءاللہ 30 سپارے کو تھوڑا سا کور کریں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ وہ رسول ہیں جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جس سے اللہ نے خود کلام کیا اور کسی کو اس نے دوسری حیثیت سے بلند درجے دیے۔ آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلافات کیا، پھر کوئی تو ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی بھی میرے بھائیوں سے میرا درجہ اوپر نہ رکھنا، کیونکہ ہر نبی کو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے درجات بلند فرمائے ہیں۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے معجزے دیے تھے کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں جان آ جاتی بإذن اللہ، اور مادرزاد کوڑی اندھے مرض کو ہاتھ پھیرتے تھے تو شفا یاب ہو جاتے تھے۔ تو ہر نبی کو اگر کوئی فضیلت ملی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دور کے حساب سے ان کو فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی سے بڑا ہے یا کوئی کسی سے چھوٹا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے کسی پیغمبر پر فضیلت مت دو، نیز یہ بھی فرمایا پیغمبر کو کسی دوسرے پر بھی فضیلت مت دو، حتیٰ کہ یونس بن متا پر بھی، اور بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح دنیا میں ہمیں عام طور پہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی ہمارے رشتوں میں بھی کسی نہ کسی کو کسی پہ فضیلت ہوتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ حسد، بغض، عناد، کینہ نو، بلکہ ان کی فضیلت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کی تائید اور معاونت دینی چاہیے۔ کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہم پہ فضیلت دی ہے ان کے چناؤ کے اوپر ہماری مدد کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی اس طرح بخش دے اللہ تعالیٰ، اس طرح اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو بخشتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فضیلت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور اس کو مانگتے اللہ سے مانگنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اللہم انا اسألک الفضل الکریم، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں فضل کریم کا، بجائے اس کے کہ انسان اس کوشش میں لگ جائے کہ دوسرے بھائیوں کی کونچے کاٹنے لگے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائیں جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ پھر خرچ کرنے کی توفیق دلوائی گئی ہے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو موت کے بعد سب سے زیادہ حسرت دلانے والا ہے، کیونکہ دنیا میں مال کی محبت کی شدت میں انسان ڈوبا رہا نا، دھوکے میں رہا، اور جو صدقہ ہے نا، صدقہ انسان کی وبال کو، بیماریوں کو ٹالنے والا ہوتا ہے، مشکلات کو دور کرنے والا ہوتا ہے، انسان کے اوپر پڑی ہوئی خباثتوں کو ہٹانے والا ہوتا ہے، اللہ کی محبت کو دلانے والا ہوتا ہے۔ تو کہاں خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آگے آ رہی ہے آیت الکرسی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور آیت الکرسی جو ہے نا وہ، اور ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ اس قرآن کی کوہان ہے، کوہان سمجھتے ہیں نا، اونٹ کے اوپر جو ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے اونچی، اور اس میں بہترین عظیم آیت ہے جو آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ آیت الکرسی وہ صورت ہے جس سے، وہ آیت ہے جس سے اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ صفات ہیں اور کچھ نام ہیں۔ ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو منذر، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول عالم۔ آپ نے پھر پوچھا ابو منذر، جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کون سی آیت ہے، عظیم آیت جو تمہارے پاس ہے؟ میں نے کہا لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ کتنے اچھے تھے نا وہ سیکھنے والے، اور آج ہم ساری زندگی بھی دین سیکھتے رہتے ہیں، ہمیں پہچان ہی نہیں ہو پاتی کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، بڑا کیا ہے، عظیم کیا ہے۔ تو آیت الکرسی روز رات کو پڑھنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ حفاظت کے فرشتے چھوڑ دیتا ہے، اور آیت الکرسی وہ آیت ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت میں سوائے موت کے کوئی بیریئر نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، اس لیے عادت بنا لیں ہر فرض نماز کے بعد جہاں ہم نے اللہم انت السلام، اللہ اکبر، استغفر اللہ کرنا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پھر کلمہ چوتھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اندن آیت الکرسی بیچ میں ایڈ کر لیں، اور 4 دن لگیں گے آپ کو اس ترتیب کو سیٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر لا محالہ بھی آپ کا دھیان کہیں اور بھی ہوا تو آپ کے اذکار فوراً اور ایک دم خیال آئے گا کہ آپ اسی لسٹ کو پڑھ رہے ہیں، اسی اذکار۔ تو آیت الکرسی کو لازم کر لیں بغیر کسی سے بات کا چیت کیے فرض نماز کے بعد، اور جس نے آیت الکرسی کو لازم پکڑ لیا یقیناً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں آنے کے لیے سوائے موت کے اور کوئی اس کے درمیان بیریئر نہیں ہے۔ ذرا موت کے بعد ہی جنت حاصل ہوئے گی نا۔ تو جس جگہوں پہ جس چیز پہ جس مال پہ پڑی جاتی ہے اس مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث طویل ہے میرے پاس لیکن وہ میں اس وقت کوڈ نہیں کروں گی، کیونکہ ابو ہریرہ کو مال پہ نگران بنایا تھا نا اللہ کے نبی نے، تو وہاں پہ شیطان نے حملہ کیا تھا اسی طرح عیال دار بن کے، فقیر بن کے، اور جب 2 دفعہ پکڑا اور 1 دفعہ پکڑا تو وہ اسی طرح معافی مانگ کے چھوڑ گیا۔ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کو تو اللہ نے وحی دے دی اور پوچھا یا ابو ہریرہ کیا ہوا تھا، رات مہمان کوئی آیا تھا تیرا کوئی قیدی؟
تو کہا اللہ کے نبی وہ تو ہاں اس کو میں نے پکڑا، اس کو تو میں نے بر وقت پکڑ لیا، وہ تو چوری کر رہا تھا مال غنیمت میں سے. تو پھر اس نے بہت مجھ سے معافیاں شافیاں مانگی اور مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن یاد رکھا وہ پھر آئے گا. اور پھر ایسے ہوا. اور تیسری دفعہ جب ہوا تو پھر وہ سیدنا ابو ہریرہ اب چکنے تھے، کہا کہ نہیں اب تو نہیں تجھے چھوڑوں گا. تو پھر اس نے ایک چیز کا واسطہ دے کے چھڑوایا کہ تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر اس کو پڑھے گا تو تیرے مال کی حفاظت ہوئے گی، تیری جان کی حفاظت ہوئے گی. وہ آیت الکرسی بتائی. تو اللہ کے نبی کو جب بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ بھائی تو جھوٹا اور شیطان تھا، وہ پتا تجھے ابو ہریرہ وہ شیطان آ رہا تھا، لیکن وہ نسخہ تجھے اچھا بتا گیا. ٹھیک ہے. تو آیت الکرسی ایک ایسی جامع اور حفاظت کرنے والی، یہ آیت دم بھی ہے نا، نظر بد سے ہٹانے والی بھی ہے. اگر کوئی ایسا نظر بد کا اندیشہ ہو جائے تو آیت الکرسی کا ذکر اور ورد کرنے سے انسان کو شفا ملے گی. اور اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ وہ ذات ہے، نہیں کوئی الہ سوائے اس کے. وہ کون ہے اللہ؟ نہ تو وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. کون ہے جو اس کے جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ اوجل ہے وہ اسے بھی جانتا ہے. ہمیں تو اپنی 2 دن پہلے کی کہیں بھی بات نہیں یاد ہوتی، اللہ کو سب یاد ہے. اور ہمارے پیچھے کتنی مخلوق ہے اور ہمارے پیچھے کتنی اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے فرشتے ہو گئے یا جن ہو گئے، اللہ جانتے ہیں. اور جو کچھ اس سے اوجل ہے اس سے بھی واقف ہے، اور اس کی معلومات میں کوئی چیز ان کی گرفت اور سے باہر نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے علم پہ مان ہوا تھا نا، اللہ نے ٹیسٹ کر دیا کہ نہیں موسیٰ جاؤ خضر سے ملو. اور خضر علیہ السلام کے ساتھ جا کے وہ جو 3 ٹیسٹ آئے اس میں موسیٰ علیہ السلام تو نہیں جانتے تھے اس غیب کے پردے میں کیا حکمت ہے. تو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ اللہ کا علم جو ہے نا دنیا میں جتنوں کو جتنا زیادہ علم دے دیا جائے وہ گویا سے جس سمندر میں سوئی نکالیں تو ایک قطرہ پانی نکلتا ہے نا، اس میں یہ علم اللہ کا علم اس سے زیادہ. بس یہ کرسی السماوات والارض، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. جس کی اتنی زیادہ وسعت والی حکومت ہو اس سے بچ نکلنے کا ہے کوئی امکان؟ اس کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. بس وہی بزرگ و برتر ہے. تو آیت الکرسی کو سمجھیں اور اس کی افادیت کو سمجھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی کا ذکر بنا لیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں. اس بات کو میں کلیئر کرنا چاہوں گی، یہ کہاں، یہ مسلمانوں کے اوپر نہیں ہے بات. بعض اوقات اپنے ہی بچے، گھر کے بچے یہ بات آیت اٹھا کے آپ کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ جب دین میں زور زبردستی نہیں، آپ کیوں منع کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ نے نان بلیور کے لیے بات رکھی ہے. کسی کو توحید پرست بنانا زور زبردستی نہیں ہے. ایک کافر کے سامنے آپ اس کو زبردستی ڈنڈے کے زور پہ، تلوار کے زور پہ یا کسی اور طرح پریشر میں لا کے مسلمان نہیں کر سکتے. لیکن ہم جو مسلمان ہیں نا ان پہ ہے یہ زور زبردستی. یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس کمرے سے باہر کھڑے ہیں، جو باہر گزر رہا ہے اس کو تو اس کے رول ریگولیشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو باتیں کرتا ہوا جا رہا ہے تو جا رہا ہے، اس پہ تو کوئی رول اپلائی نہیں ہو رہا. جو اس کمرے میں آ گیا ہے اس کے اوپر رول اپلائی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کہ اس کو خاموشی سے بیٹھنا ہے، اس کو نوٹس بنانے ہیں، اس کو سیکھنا ہے، اس نے پوری توجہ رکھنی ہے، بلا وجہ جمائیاں نہیں کرنی، بلا وجہ یہ نہیں کرنا. یہ سارے رول اپلائی ہو رہے ہیں. تو یہ ہے مسلمان اور نامسلم کا فرق. اس پہ جس کو نہیں پتا اس کو تو نہیں پتا، اس کو کیسے کہیں گے یہ نہیں کرنا وہ کرنا یہ بننا. جو مسلمان ہیں ان پہ یہ رول لاگو ہوتا ہے. اس لیے جو ہم اسلام والوں کے گھر میں اسلام والے بن کے پیدا ہو چکے ہیں نا مسلم، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنی شریعت کو سمجھیں اور اپنی حدود کو جانیں جو ہمارے رب نے ہمارے اوپر لاگو کی ہے. صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک واضح انصاف ہے کہ اس نے حق اور باطل کا فرق کر دیا. اور جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اب ہے اس پابندی کو جو خود سے سوچ سمجھ کے اپلائی کرتا ہے، اویل کرتا ہے، اللہ پر ایمان لے رہا ہے، اس نے گویا ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. یہ گول رنگ جو ہوتا ہے نا، گول رنگ دیکھا نا، کبھی گول رنگ ہوتا، گول رنگ کے کناروں کو پکڑیں تو کبھی آپ اس کی گرپ سے چھوٹ نہیں سکتے. خالی لمبا ڈنڈا ہو نا تو آپ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو لے کے ادھر جائے تو ایک طرف کو ڈھلوان کی طرف آپ کا زور پڑے تو آپ اس سے نکل سکتے، لیکن رنگ سے نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے، رنگ چاہے گول ہو، گھومے، یا اس میں بازیاں آئیں،
یہ اسلام ایک کڑا ہے، جس نے اس کو تھام لیا وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہو سکتا. اس نے گویا مضبوط کڑا تھام لیا. تو اس تھامنے کو فیل کرنا چاہیے، وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اللہ جس کا سہارا اس نے لے لیا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. بہت خوبصورت بات ہے. اللہ تو پھر ان کا دوست بن جاتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، ان کا حامی و مددگار ہو جاتا ہے، ان کو تاریکی سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. تاریکی کیا تھی؟ جہالت. روشنی کیا ہے؟ علم. جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں. وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لیتے ہیں. ان کا ڈسٹریکشن کیسا ہوتا ہے؟ وہ کیسے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں آپ کو کہ وہ بظاہر ترقی کے نام سے آپ کو چیزیں دلاتے ہیں جس میں لیکن آگے اللہ کی نافرمانی چھپی ہوتی ہے. تو گویا وہ اسلام کے نام پہ یا ظاہری طور پہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ تو ضرور کرتے ہیں لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے. تو اللہ جس نے اللہ کی دوستی کو اپنے دوست بنا لیا، جس نے اللہ کے کڑے کو مضبوط تھام لیا، وہ ایسے سہاروں کی تلاش میں نہیں رہتا، پھر وہ اللہ والا ہو جاتا ہے. اور جس نے طاغوتی سہاروں کو پکڑا، گویا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وہ آگ میں جانے والے ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کیا تم نے اس شخص کے حال پر کبھی غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ یہ نمرود کی بات ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے تنہا اس کے دربار میں توحید کی بات رکھی تھی نا، تو وہ مقابلے پہ اتر آیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خالق تو مالک وہ ہے، ربی اللہ یحیی و یمیت. رب تو وہ ہونا چاہیے جو زندہ بھی کرتا ہوں مارتا ہوں. وہ کہتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا. 2 قیدی پکڑے اس نے، اور ایک جس کو چھوٹنے کی اجازت تھی اس کو موت دے دی، جس کو موت کی اجازت تھی، جس کو موت کا پرمٹ تھا اس کے اوپر اس کو زندگی دے دی. بتا میں تو کر سکتا، یہ بھی میں بھی کر سکتا ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دیکھیں یہ نہیں بحث کی یا کچھ اور نہیں کہا، اسی نقطے پہ نہیں ٹکے رہے. یہ ایک حکمت ہے، ایک نئی بات رکھی. میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال دے. اب یہ بات سن کے وہ ہکا بکا ہو گیا، اس کے ہوش اڑ گئے. یہ کام تو نہیں کر سکتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ کہتے ہیں ایسے ظالموں کو ہدایت پھر بھی نہیں ملتی. اتنی قریب کی نشانی سمجھ کے بھی پا کے بھی اس کو ہدایت نہیں ملی. وہ اپنی اکڑ اور غرور پہ مبتلا رہا. پھر اس مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا. ایک یہ درمیانہ ایک آدمی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ عزیر علیہ السلام تھے لیکن کنفرم نہیں ہے. کوئی ایک آدمی ہے جو اللہ کی توحید کو پہچاننے کے لیے نکلا ہوا ہے. اپنی چھتوں پر اوندھی گلی پڑی تھی بستیاں. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ بھلا زندگی بخشے گا. اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی. اب ہو سکتا ہے وہ عزیر علیہ السلام ہی ہو جو علمدار ہو، کیونکہ جو رتبے میں زیادہ بڑا ہوتا ہے نا اس کو اللہ علم الیقین دیتا ہے. اور ہو سکتا ہے وہ عام آدمی ہو جو اللہ کا بہت قریب ہو تو اللہ نے اسے علم الیقین دیا. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو 100 برس تک سلا دیا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہوگے. اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے. فرمایا تم تو 100 برس اس حالت میں رہے ہو. اب ذرا اپنے کھانے پینے کو دیکھو. کھانا پینا جلدی خراب ہوتا ہے کہ گھوڑا خچر جلدی بیمار ہوتا ہے؟ کھانے کو بالکل کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہیں ملی ہوئی تھی. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، وہ کیا ہوا تو ہڈیوں کا پنجر بنا ہوا تھا. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر دیکھو ہڈیوں کو اس پنجر کو کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت کو ہم چڑھاتے ہیں. اب اس کی آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے اس پنجر کے اوپر جو گوشت چڑھنا شروع ہو گیا. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ فوراً سر تسلیم خم کر کے اللہ کی طرف مڑ گیا کہ میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. یہ اگلا واقعہ میں سے رکوع تک بات ختم کروں گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر جو انفقوا فی سبیل اللہ وہ لے کے چلیں گے انشاءاللہ صبح. اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
وہ واقعہ یاد رکھیں جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو بھلا کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر جس دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ کون سا اطمینان؟ علم الیقین۔ علم کے 3 درجے ہوتے ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، اور اس کا ذکر سورۃ التکاثر میں عین آتا ہے۔ اور ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے علم الیقین، اس لیے کہا گیا نا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ سورت کی شروع میں ایمان والوں کی صفات بتائی گئی تھی نا، تو اس میں جو ان کا اعلیٰ ترین ایمان کا درجہ تھا وہ یقین والی حالت بتائی گئی کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس دن کے بعد ہم نے آگے جانا ہے، آج جو کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بس میں علم الیقین چاہتا ہوں ذرا، تو اللہ نے کہا اچھا 4 پرندے پکڑو، ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر ان کا ایک ایک جز کیا ہوتا ہے؟ خون کا یہ گوشت کا لوتھڑا، یعنی ذبح کرنے کے بعد گوشت کو مکس کرو، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا ہم 2 قربانیاں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں برابر پہ ساروں کو مکس کرو پھر پورشن بنائیں گے تاکہ سب کو سب کے برابر جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جو کہتے ہیں نا بالکل ایک کیا کہتے ہیں اس کو تازہ جانور جو ہوتا ہے نا، چھوٹا جو نرم جانور ہوتا ہے، ایک ذرا بڑی عمر کا جانور ہوتا ہے، دونوں کے گوشت میں فرق ہوتا ہے نا، تو ایک کو تو وہ کہتے ہیں نا نرم چلا جائے، اسپرنگ لیمب، اور دوسرے کو جو بڈھا لیمب چلا جائے، نہیں دونوں کو مکس کرو پھر دو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ان 4 پرندے پکڑو، پہلے ان کو پیٹ بناؤ، ان سے مانوس کرو، ان سے دوستی بناؤ، وہ تیری بولی کو سمجھے، ان کے نام بھی رکھو علیحدہ، پھر ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو مکس کرو، ان کے علیحدہ جز کو مختلف پہاڑوں پہ چھوڑاؤ، پھر ان کو پکارو، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ پرندے کی اپنی فطرت کیا ہے؟ اڑنا کہ دوڑنا؟ اڑنا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ نے کہا وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، جیسے مالک نے آواز دی نا تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے تیری طرف۔ خوب جان لو کہ اللہ نہایت بااقتدار حکیم و قدرت حکیم دانا ہے۔ وعلم ان اللہ عزیز الحکیم، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بااقتدار حکیم ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اس دعا کے ساتھ کہ یا رب ہم سب کو اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے چل، یا اللہ تو ہمیں اپنی دوستی عطا فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں دین کی راہ کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھٹکنے سے بچا، یا رب ہم سب کا تو بہترین حامی و ناصر ہو جا، ہمیں علم الیقین عطا فرما، یا رب ہمیں علم الیقین عطا فرما، جو کچھ سیکھا سمجھا پڑھا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو کوئی غلطی اگر ہو گئی ہے تو اسے درگزر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔